تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے عظیم فرد اور چشم و چراغ بھی ہیں۔ گویا ان کو دوہری نسبتیں، ڈبل نسبت حاصل ہے، صحابی ہونے کی بھی اور حضور علیہ السلام کے نواسہ اور خاندان میں سے ہونے کی بھی۔ وہ صحابہ میں سے بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، صحابہ کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ایمان کی جان اور روح مانتے اور جانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو بھی اپنا ایمان اور اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرے اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کرے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار صحابہ کو بھی اپنا امام مقتدی اور پیشوا بنائے اور مانے اور ان کے طریقوں پر چلے، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور خاندان کے عظیم الشان افراد کو بھی اپنا امام مقتدی پیشوا رہنما بنائے اور ان کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرے۔ مشکات المصابیح کی احادیث اور روایات کی روشنی میں میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت روایات اور واقعات اور تاریخ کے قصے اور کہانیاں بیان نہیں کر رہا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، پتہ نہیں وہ راوی کون ہے، کیا کہتا ہے۔ میں آپ کو مستند باتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت، ان دونوں سے اپنی محبت اور عقیدت کا رشتہ تعلق قائم کرو اور صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانو اور دونوں کی زندگیوں اور نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ایک حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے اس حدیث کو اہل بیت کے مناقب اور فضائل کے آخر میں بیان کیا ہے۔ جو باب اہل بیت کے مناقب اور فضائل کا بیان کیا، اس کے آخر میں یہ حدیث لائے اور حوالہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیا۔ انہوں نے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، گویا صحیح حدیث ہے، ایک صاحب فقہ امام نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، یہ بات فرمانے والی کون سی ہستی ہے؟ وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کو بانی کعبہ، معمار کعبہ، بیت اللہ بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے وہ نبی اور پیغمبر دیے جو آمنہ کے لال تاجدار مدینہ
جو ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کو آباد کرنے کے لیے آئے، اس عظیم پیغمبر نے یہ بات اپنے گھر میں نہیں فرمائی، کسی باہر جگہ پر نہیں فرمائی، بیت اللہ میں فرمائی، اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ حضور علیہ السلام کی نظر میں کتنی اہم تھی کہ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں یہ ارشاد فرمایا اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر کے یہ الفاظ ہیں، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یعنی یہ بات حضور نے بیت اللہ کا اور خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر نہیں، ابو ذر نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر، یہ ذرا تصحیح کر لیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا یہ ارشاد نقل کر رہے ہیں، اس وقت کر رہے ہیں جب بیت اللہ کے دروازے کو پکڑا ہوا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ گویا بتانا ہے کہ حضور کی یہ بات کتنی اہم ہے کہ میں تمہیں کہیں اور نہیں سنا رہا، میں بیت اللہ میں سنا رہا ہوں اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو سنا، حضور ارشاد فرما رہے تھے، میرے اہل بیت کی مثال میرے نبوت والے خاندان کے لوگوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ سیلاب سے، پانی کے عذاب سے بچ گیا، اور جو اس کشتی نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو میرے اہل بیت کی بات مانے گا اور ان کے طریقے پر چلے گا وہ اسی طرح کامیاب ہو جائے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے کامیاب ہو گئے، اور جو میرے اہل بیت کی بات نہیں مانے گا اور ان کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ اسی طرح ہلاک اور برباد ہو جائے گا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہونے والے پانی کے عذاب میں اور سیلاب میں غرق ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس حدیث میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم ہیں اور حنفی عالم ہیں اور بڑے مضبوط عالم ہیں، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے بڑی شاندار مرقات کے نام سے، وہ اس حدیث کی روشنی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور کا خاندان جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ حضور کی باقی 3 بیٹیاں بھی شامل، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین، یہ بھی حضور کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ، یہ بھی حضور کے اہل بیت، حضور کی تمام بیویاں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، یہ تمام ازواج مطہرات بھی حضور کا خاندان ہیں، یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح قرار دیا۔ تو ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی اور فرمایا کہ جب کشتی دریا میں اور سمندر میں رات کے وقت میں چلتی ہے تو وہ اس وقت تک رات میں سمندر اور دریا میں نہیں چل سکتی جب تک کہ ستاروں کی روشنی اس کو حاصل نہ ہو۔ اسے دریا اور سمندر اور پانی کے اندھیروں میں چلنے کے لیے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ رات کو جو بحری جہاز ہوتے ہیں
میں نے کئی بحری جہازوں میں رات کے وقت سفر کیا ہے، وہ رات کو جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی میں چلتے ہیں اور ستاروں کی روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ ستارے اور یہ چاند کی روشنی ان کو گویا راستہ بتاتی ہے، اور یہ اس سے روشنی لے کر اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشتی پانی میں چلتی ہے، اور پانی میں چلنے والی کشتی اور بحری جہاز کو ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور نے اس حدیث میں اہل بیت کو کشتی قرار دیا، اور دوسری حدیث کو ساتھ ملائیں جس میں حضور نے فرمایا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملائیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ کشتی کو چلنے کے لیے ستاروں کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے مسلمان کو اہل بیت والی کشتی بھی چاہیے، صحابہ والے ستاروں کی روشنی بھی چاہیے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے۔ کیوں بھائی؟ کشتی اور ستارے دونوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے اپنے خاندان کو، اہل بیت کو، گویا یوں آسان لفظوں میں کہہ لو، حسنین کریمین، حضرت علی فاطمہ، زینب رقیہ ام کلثوم، خدیجہ عائشہ، عباس عبداللہ، حضور کا جتنا خاندان، نسبی خاندانی اگر اہل بیت میں لے لو، ان کو حضور نے کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو، عبداللہ ابن مسعود، ابو ہریرہ کو، عبداللہ ابن عمر اور ان تمام صحابہ کو حضور نے ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور سفر طے تب ہوتا ہے جب کشتی بھی ہو اور آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو نہیں بیٹھا وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ عذاب میں غرق ہو گیا، وہ سیلاب میں تباہ ہو گیا۔ جب سیلاب آیا، عذاب آیا، وہ برباد ہو گیا۔ جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، فرمایا اسی طرح یاد رکھو وہ خارجی جنہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی، جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ یہ خوارج برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور فرمایا جو کشتی میں بیٹھ جائے لیکن ستاروں سے روشنی نہ لے، اہل بیت کو مان لیا مگر صحابہ کو نہیں مانا، گویا ستاروں کی روشنی نہیں لی، وہ روافض، فرمایا یہ بھی ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ جو کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی برباد، جو کشتی میں بیٹھے ستارے کی روشنی نہ ملے وہ بھی برباد۔ کامیاب وہی ہوگا جو کشتی میں بھی بیٹھے اور ستاروں کی روشنی سے اپنا سفر طے کرے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت و عقیدت اور ان کی اتباع اور پیروی بھی ضروری ہے، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ سے محبت، عقیدت اور ان کی پیروی اور اقتداء بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے انہی لوگوں میں سے بنایا جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو ہم اپنی آنکھ کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو اس کو بھی اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پر ڈالنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور ہمارا یہ مسلک اور عقیدہ، سارے کہہ دو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا ہے، اہل سنت میں سے بنایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن میں اہل بیت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، صحابہ کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ احادیث میں اہل بیت کا ذکر بھی آ رہا ہے، صحابہ کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اور اسی مثال سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ وہ ستاروں کی طرح اور اہل بیت کشتی کی طرح، کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ستاروں کی ضرورت بھی ہوتی۔ ان اہل بیت میں ایک بڑا عظیم الشان نام سیدنا حسن
اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے کندھے پر حضرت حسن سوار تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، نبوت کے کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسین کے بڑے بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے میں میں نے بتایا تھا حضرت حسین کی عمر چھوٹی تھی، حضرت حسن عمر میں، اور یاد ہے کتنے بڑے تھے؟ پچھلے جمعے میں بتایا تھا، بھول گئے ہو یا نہیں؟ یہ بھی سبق ہے، اس کو بھی یاد رکھا کرو، اس کا بھی تکرار کیا کرو۔ بتاؤ حضرت حسن عمر میں کتنے بڑے تھے اپنے بھائی حسین سے؟ 3 سال، 3 سال عمر میں بڑے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کے کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر حضور نے دعا کی، اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور حضور کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتے، یقیناً یہ دعا بھی قبول۔ تو حضرت حسن حضور کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ بتاؤ جو حضور کا بھی محبوب ہو اور اللہ کا بھی محبوب ہو، وہ ہمارا محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ محبوب کے تو گلیاں بھی محبت سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے تو در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ مجنون جو لیلا اپنی محبوبہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو کبھی اس دیوار کو چومتا، کبھی اس دیوار کو چومتا، کبھی اس دیوار کو چومتا۔ اس سے کہا گیا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ گارے اور مٹی کی دیواروں کو چومتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ میں جب لیلا کی اپنی محبوبہ کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو اس دیوار اور اس دیوار کو جو چومتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے مٹی، گارے، اینٹوں سے محبت ہے، نہیں، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میری محبوبہ کے گھر کی دیواریں ہیں، یہ اس کی گلی کی دیواریں ہیں۔ معلوم جس سے محبت ہو اس کی گلی سے بھی محبت، جس سے محبت ہو اس کے محلے سے بھی محبت، جس سے محبت ہو اس کے شہر سے بھی محبت، جس سے محبت ہو اس کے گھر سے بھی محبت، جس سے محبت ہو اس کے گھر کی اینٹوں دیواروں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اور میں حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کے شہر مدینہ سے محبت کریں۔ جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے حضور کی مسجد نبوی سے محبت کریں۔ جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے حضور علیہ السلام کے ہر ادا سے محبت اور پیار کریں۔ حضور کی شکل بھی پیاری ہو، حضور کا لباس بھی پیارا ہو، حضور کی تمام کھانے پینے کی عادتیں وہ بھی ہمیں پیاری ہو، ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں جیسے حضور گزارتے تھے۔ اور اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہو، صحابہ سے بھی محبت ہو۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت بہت سی چیزیں پھر چاہتی ہے، زبان سے کہہ دینا مجھے تجھ سے محبت ہے یہ کافی نہیں۔ ایران میں ایک شاعر تھا، وہ حضور علیہ السلام کی نعتیں کہا کرتا تھا، حضور کی تعریف میں، مدح میں اشعار لکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی وفد آیا اور اس نے آ کر ایران کی حکومت سے کہا کہ ہم آپ کے ملک کے ایک شاعر جس کا نام مرزا بیدل ہے اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کا کلام سنا، وہ بڑا عاشق رسول ہے، محبت رسول میں ڈوبا ہوا کلام ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے کہا بہت اچھا، اپنے آدمی ساتھ لگا دیے، فلاں محلے میں رہتا ہے، جاؤ، اور اپنے لوگوں سے کہا ان کو لے جاؤ۔ وہ گئے، جب وہاں پہنچے تو وہ گھر میں نہیں تھا، پتہ کیا تو کہا ذرا بازار گیا ہے۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بازار پہنچے
تو وہ ایک نائی کی دکان پر، ایک حلاق اور حجام کی دکان پر بیٹھا ہوا شیو کرا رہا تھا۔ کیا کرا رہا تھا؟ شیو، داڑھی منڈوا رہا تھا، اس طرح پھروا رہا۔ اب یہ جو لوگ باہر سے آئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت عاشق رسول ہے، اس کے کلام میں حضور کی بڑی تعریف اور محبت کا، عقیدت کا بڑا اظہار ہے، وہ تو سر سے پاؤں تک شریعت اور سنت کے مطابق اس کی زندگی ہوگی۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، وہ شیو کروا رہا ہے، وہ اپنے چہرے پر اس طرح پھروا رہا ہے، نائی اور حلاق اور حجام کی دکان پر بیٹھا ہے، تو اس وفد کے لوگوں نے تعجب کے ساتھ کہا، ای مرزا بیدل است، یہ مرزا بیدل ہے۔ بعد نے کہا یہ لفظ ہے بے دل، یہ بے دل ہے، یہ ہے۔ اب اس نے سن لیا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ میری داڑھی کے منڈوانے پر تعجب سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس نے فوراً جواب دیا، ریش میں تراشم ولے دلے کسیرا نمے تراشم، میں داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کے دل کو تکلیف تھوڑی پہنچاتا ہوں۔ یہ حدیث سنی ہوئی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں کون سا کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب ان کا جواب سنیے، کیا پیارا جواب انہوں نے دیا، سبحان اللہ۔ کہا دلے کسیرا نمے تراشی، دلے کسیرا نمے تراشی، تو کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ دلے کسیرا نمے خراشی، تو کسی کے عام آدمی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ ولے دلے رسول اللہ میں تراشی، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو عام کسی آدمی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، لیکن اپنے چہرے سے حضور کی سنت کو ہٹا کر، حضور جیسی شکل تجھے گویا پسند نہیں ہے، تو داڑھی منڈوا کر حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو اور آدمی، کسی عام آدمی کو تو تکلیف نہیں دے رہا، مگر حضور کو تکلیف دے رہا ہے کہ جب رسول اللہ کو پتہ چلے گا اور فرشتے بتائیں گے کہ آپ کا یہ امتی آپ کے عشق کے دعوے کرتا ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے، آپ کی تعلیم میں نعتیں کہتا ہے اور اشعار کہتا اور پڑھتا ہے، مگر اس کو آپ والی چہرہ پسند نہیں ہے، یہ اپنی داڑھی منڈواتا ہے، آپ کی سنت کو اپنے چہرے سے ہٹا رہا ہے، تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ جب یہ بات کہی، اس مرزا بیدل نے فوراً نائی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بس اب آگے اس طرح نہ چلانا، خبردار، آج کے بعد میں پوری زندگی داڑھی نہیں منڈواؤں گا۔ اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرا باجا نے جانا ہم راز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تو نے مجھے ایک بات یاد دلا دی، متوجہ کر دی، سمجھا دی، اور مجھے حضور کے ساتھ ملا دیا۔ آج کے بعد پوری زندگی میرے اس چہرے کے اوپر اس طرح نہیں لگے گا۔ تو محبت اس کو کہتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ حضور سے محبت اور عشق کا دعویٰ بھی ہو اور حضور کی شکل و صورت سے پیار نہ ہو، حضور کی عادتوں سے پیار نہ ہو۔ وہ کیسا عاشق رسول ہے جو کھڑے ہو کر کھاتا ہے، جو کھڑے ہو کر پیتا ہے۔ حضور تو بیٹھ کر کھاتے اور پیتے تھے۔ وہ کیسا حضور کی محبت کا دعوے دار ہے جو حضور کے والی چہرہ انور کی جو داڑھی ہے جو حضور کے چہرے پر تھی، اس کو یہ پسند نہیں ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ جب ہمیں حضور سے محبت تو حضور کے خاندان سے بھی محبت، حضور کی ہر ادا سے محبت۔ اگر ایک عشق اور محبت جو فانی اور ختم ہو جانے والا ہے، یہ مجنوں کی محبت، یہ آخرت میں کام نہیں آنی۔ حضور کی محبت قبر اور آخرت میں کام آنی ہے۔ جب ایک فانی عاشق اور ایسی محبت جو فنا ہو جانے، ختم ہو جانے والی ہے، وہ دیواروں کو چومتا ہے کیونکہ اس کی نسبت ہے میری محبوبہ کے ساتھ، تو جو محبت اصل ہے، دائمی ہے، حقیقی ہے، اس محبت کے دعوے دار کو تو حضور کی ہر ادا سے پیار ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک اور روایت سنیے،
ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے میں نے حضور کو دیکھا، حضور مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں ممبر پر۔ اتنے میں آپ کی نظر پڑی کہ حسن بن علی بچے آ رہے ہیں، اور وہ جب آ رہے ہیں حسن بن علی تو بیچارے گر رہے ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے گر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں نا وہ گر جاتے ہیں، تو وہ پاؤں کے اندر کرتا ذرا لمبا تھا، وہ پاؤں کے نیچے آیا تو گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے، حضور خطبہ دے رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں کو دیکھا، حسن کو بھی اور حسین کو بھی آ رہے ہیں، تو حضور ممبر سے اترے اور اتر کر حضور نے دونوں کو اٹھا لیا، اپنا خطاب ختم کر دیا، اپنا خطبہ روک دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت میں حسن بن علی کے بارے میں آتا ہے، حضور خطبہ دے رہے تھے، وہ حضور کے پہلو میں بچے آ جاتے نا تو وہ بیٹھے تھے، تو حضور کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے کبھی ان کی طرف دیکھتے، پھر لوگوں سے فرمایا یہ میرا جو نواسا حسن ہے نا یہ سردار ہے، یہ کیا ہے؟ سردار ہے۔ اور پھر فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے صلح کرائے گا۔ اور حضور کی یہ خوشخبری اور پیشین گوئی صحیح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کے یہ بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مگر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، آپس میں اختلاف چلتے رہے، بالآخر حضرت حسن نے، حالانکہ ان کے ساتھ 40,000 لوگ تھے اور انہوں نے کہا ہم ہر طرح آپ کا ساتھ دیں گے، مگر حضرت حسن نے کہا میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں چاہتا، میں خلافت سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کرسی سے الگ ہوتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں، اور میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق باقی رہے۔ حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے پیچھے چلنے لگے، ان کی خلافت کو قبول کیا۔ کئی لوگوں نے تانا دیا، ہر دور میں ہوتے ہیں نا کچھ انتہا پسند، تو کچھ لوگوں نے تانا دیا اور ان الفاظ سے نعوذ باللہ پکارا، اے مومنین کی عار اور شرمندگی، حضرت حسن کو کہا۔ حضرت حسن نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا میں نے عار کو اختیار کیا ہے، نار سے بچایا ہے لوگوں کو۔ کس سے بچایا ہے؟ نار، آگ سے میں نے بچایا ہے۔ مجھے دنیا کی عار قبول ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لڑائی مسلمانوں میں ہو اور ان کو اگلے جہان میں آگ کا سامنا کرنا پڑے، نار کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اپنا بڑا مانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرت حسن کا زیادہ ذکر نہیں کرتے، حضرت حسن کا زیادہ نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن نے کن کو مان لیا تھا؟ بولو معاویہ کو مان لیا، وہ بھی تو حضور کے نواسے ہیں، انہوں نے جن کو مانا تم بھی تو ان کو مانو نا، اگر سچی محبت ہے۔ ہمیں تو ان سب سے پیار ہے، حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار ہے، حضرت حسن سے بھی پیار ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اور خیمے میں کے گھر میں تشریف لائے اور آ کر پوچھا وہ منا کہاں ہے، وہ منا کہاں ہے؟ اکثر حضور آتے پوچھتے وہ مننے کہاں ہیں، چھوٹے بچے پیار سے فرماتے
کہتے ہیں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام کے گلے لگ گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر فرمایا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ الفاظ حضور نے حضرت حسن کے بارے میں بھی فرمائے، حضرت حسین کے بارے میں بھی فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس لیے یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے دونوں نواسے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، یہ حضور کے بھی محبوب ہیں، یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور ہم مسلمانوں کے بھی محبوب ہیں۔ اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ حسنین کریمین کا مقام اتنا اونچا ہے کہ حضرت حسین سے جو محبت کرے گا، حضرت حسن سے محبت کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، یہ میں مگر جو کہنے لگا ہوں توجہ سے سنیے، مگر محبت وہی ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو۔ محبت کا معیار اپنی عقل سے نہیں، اپنے دماغ سے نہیں۔ یاد رکھیے محبت کے بھی کچھ اصول ہیں، محبت کے بھی کچھ ضابطے ہیں، اور محبت کے لیے بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ کسی سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو اگر وہ محبت قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترے گی تو وہ محبت ہے، اور جو قرآن و سنت کے معیار پر پورا نہ اترے وہ محبت معتبر نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، کتنی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں۔ مگر کیا یہ محبت معتبر ہوگی؟ بولو نہیں۔ کیا یہ محبت کل قیامت میں ان کے کام آئے گی؟ ایک نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اسے اللہ کہہ دیا، اللہ کا شریک کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ مریم کا بیٹا نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی تو محبت میں کہا۔ کیا اس محبت کا اعتبار ہوگا؟ نہیں۔ محبت کی بھی حدود ہیں، محبت بھی چند اصولوں کی پابند ہے۔ حضور سے مجھے محبت ہے تو مجھے پھر حضور کی اذان سے بھی محبت ہے، پھر میں اذان وہی دوں گا جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ میں اس کے درمیان میں یہ شروع میں محبت کے نام پر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کروں گا تو اس اضافے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، میری اصل اذان بھی قبول نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ محبت بھی اصولوں کی پابند۔ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر سے بھی محبت ہے، اسی لیے میں دیکھو اس کا گرمی میں بھی بارش میں بھی چکر لگا رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں۔ بوڑھا بھی کر رہا ہے، بیمار بھی کر رہا ہے، کمزور بھی کر رہا ہے، اور جوان بھی کر رہا ہے، مرد بھی عورتیں بھی کر رہی ہیں خانہ کعبہ کا طواف اللہ کی محبت میں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے، باقی لوگ تو طواف کے 7 چکر کرتے ہیں، میں 8 کروں گا، میں 9 کروں گا، میں 10 کروں گا، بتاؤ اس محبت پر طواف کا ثواب ملے گا؟ اس نے 7 کیے، میں نے 8 کیے، میں نے 1 چکر زیادہ لگایا؟ نہیں، محبت کی بھی حد ہے، حدود ہیں۔ صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے حاجی، عمرہ کرنے والا 7 چکر نہیں، 8 لگاؤں گا، 9 لگاؤں گا، 10 لگاؤں گا، اس کا یہ دوڑنا قبول ہوگا؟ وہ حضرت ہاجرہ کی نقل اتارتے ہوئے کہتا ہے میں زیادہ چکر لگاؤں گا، نہیں، اتنا جتنا اللہ کے نبی نے چکر لگائے۔ شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، حاجی 7 مارنے ہیں، یہ کہتا نہیں دغا دخار کڑے دا ہے، ہمارا دشمن دا، ہم 8 پتھر مارے گا، 9 پتھر مارے گا۔ کوئی سراکی میں کہتا میں تیکو 8 مرے ساں، 9 مرے ساں، 7 پتھر کوئی نہ مرے ساں، تو میرا دشمن ہے، میرے کو تیرے نال دشمنی ہے، تو اللہ دا باغی ہے، سجدے تو انکار کیتا ہے، میرے بابا کو تو خراب کیتا ہے، میں تیکو 8 پتھر مرے ساں۔ آپ بتائیے یہ کنکریاں مارنا ثواب اور عبادت بنے گا؟ حالانکہ کر رہا ہے اللہ کی محبت میں، شیطان کی دشمنی میں۔
مگر محبت کے بھی کچھ اصول، پابندیاں ہیں، حدود ہیں، اس حد کو کراس نہیں کر سکتے۔ ہم نے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں پڑھا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہدایت کے اوپر ایک خط لکھا اور فرمایا یاد رکھو ایمان اور اسلام کے کچھ فرائض ہیں، کچھ اس کے احکام ہیں، کچھ اس کے حدود ہیں، اس کے حد کو، بارڈر کو کراس مت کرنا، اگر اس کو کراس کرو گے وہ عبادت اور ثواب نہیں ہوگا۔ یہ دین کی اصولی بات سمجھ لو۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بتاؤ ایمان کے بعد، جتنے توجہ سے بیٹھے میرا سوال کا جواب دیں، ایمان کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی بولیں، جو نہیں پڑھتے پابندی سے وہ بھی بولیں۔ جانتے تو سارے ہیں نا؟ اونچی آواز سے بولو، بلند آواز سے بولو، ہاتھ کھڑے کرو۔ اب ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم نے خود کہا ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت، تو اس سب سے بڑی عبادت کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اب مجھے بتائیے، نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم، قرآن کی قرات ہوتی ہے نا، سورہ فاتحہ ہوتی ہے اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ ویسے پڑھنا عبادت اچھی جائے کہ نماز میں پڑھنا، وہ بھی پھر کھڑے ہو کر پڑھنا۔ کھڑے ہونے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جتنی تکلیف زیادہ ثواب زیادہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی نمازی کہتا ہے مجھے قرآن سے محبت، میں قرآن کی تلاوت اور قرات کو بڑی عبادت سمجھتا ہوں، اور پھر نماز کے اندر میں قرآن پڑھوں مجھے اور ثواب زیادہ ملے گا، نماز کے علاوہ پڑھوں تب بھی ثواب ہے، نماز میں پڑھوں تو ثواب زیادہ ہے، تو لہذا میں رکوع میں بھی قرآن پڑھوں گا، میں سجدے میں بھی قرآن پڑھوں گا، سجدوں کے درمیان جب میں بیٹھوں گا تب بھی میں قرآن پڑھوں گا۔ آپ بتاؤ، اگر کوئی نمازی نماز کے اندر رکوع میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بجائے تسبیحات کے سبحان ربی العظیم کی بجائے، سجدے میں بھی جا کر قرآن پڑھ رہا ہے بجائے سبحان ربی الاعلیٰ کے، اس کی نماز سنت کے مطابق ہوگی، اعلیٰ ہوگی یا ادنا شمار ہوگی؟ ثواب ملے گا؟ وہ رکوع میں قرآن پڑھ رہا ہے، سجدے میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن بڑی عبادت ہے۔ قرآن کی قرات اور قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، نماز میں پڑھو تو زیادہ ملتی ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی نمازی رکوع کے اندر قرآن پڑھے گا، سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی جگہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی اور پیغمبر نے نماز میں رکوع میں اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھا، وہاں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے۔ آپ کی پسند اللہ کا دین نہیں ہے، نبی کی پسند اللہ کا دین ہے۔ قرآن کی قرات کی بھی ایک حد ہے، ایک اس کا بارڈر ہے کہ رکوع میں جانے تک قرآن پڑھو، جب رکوع میں چلے گئے اب نہیں، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد ہے۔ اسی طرح آپ رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے، اب ایک آدمی کھڑا ہے، وہ قرآن پڑھنے کے بجائے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، قرآن کی بجائے یہ پڑھ رہا ہے، یہ قبول ہوگا؟ دین اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کی مرضی کا ہے۔ کہو دین حضور کی مرضی کا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہر چیز کی حد ہے، تو جب حد ہے تو محبت کی بھی حد ہے، اہل بیت کی محبت کی بھی حدود ہیں، اور صحابہ کی محبت کی بھی حدود ہیں، اور حضور کی محبت کی بھی حدود ہیں۔ حضور سے محبت اتنی نہیں کہ حضور کو خدا کی جگہ بٹھا دیا اور کہا جب یہ اوپر گئے تھے وہ اور اللہ، حضور اور اللہ ایک ہو گئے، یہ غلط ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کی حدود ہیں، اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھو، نبی کو نبی کے مقام پر رکھو، صحابہ کو صحابہ کے مقام پر رکھو، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام پر۔ حضور نے فرمایا جس کو حسن سے محبت، جس کو حسین سے محبت، میرے ان نواسوں سے محبت، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو وہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ مگر کون سی محبت ہو؟ جو شریعت کے
بولو بولو، جو شریعت کے مطابق ہو، جو حدود کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ محبت جو شریعت کے خلاف نہ ہو، محبت میں وہ کام کریں جو قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، ایسی محبت کا اعتبار نہیں، اور ایسی محبت کرنے والا محبوب خدا و رسول نہیں بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق محبت اور حدود کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا